اور یہ آئین اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، امت مسلمہ کے غدار ہیں۔ قادیانیوں کو جب موقع ملا انہوں نے ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی پوری کوشش کی۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور معلوم ہوگی اکثر کو، لیکن نوجوانوں کو شاید معلوم نہ ہو، کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ اس اصول پر بنا کہ مسلم اکثریتی علاقے کیا ہوں گے، پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے، اب یہ ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، سارا ان کی مظلومیت کا جو ڈھنڈورا وہ یہ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق غصب کر لیے گئے، ہم سے ہماری امت مسلمہ والی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ کا وجود کا حصہ بننے میں اتنے ہی مخلص تھے تو اس وقت ان کو اپنا وزن امت مسلمہ کی اکثریت کے پلڑے میں ڈال کر امت مسلمہ کا قد کاٹ بلند کرنا چاہیے تھا۔ گورداسپور بنیادی ایک ضلع تھا، ایک علاقہ تھا، جس کی وجہ سے جو اگر پاکستان کے پاس ہوتا تو آج مسئلہ کشمیر نہ ہوتا، جو درد سر بنا ہوا ہے اور ایک آگ کا انگارہ ہے، ایک جو ہے وہ ایسی مطلب جو ہے وہ گویا ایسا بارود کا ڈھیر ہے کہ جس کو جس وقت بھی دیا سلائی جلائی دکھائی جائے گی، یہ دونوں ملک آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور دونوں کا وجود جو ہے وہ اس کی وجہ سے خطرے میں رہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو شاید اس کی وجہ سے کسی بھی وقت مٹانے پر کسی بھی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یہ بنیادی جو ہے وہ بارود کا ڈھیر اس کو تخلیق کرنے میں قادیانیوں کا کردار۔ قادیانیوں سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ اپنا وزن امت مسلمہ کی اکثریت کے پلڑے میں ڈالیں تو گورداسپور مسلم اکثریتی علاقہ ڈکلیئر قرار پا کر پاکستان میں شامل ہوگا، تو اس وقت انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے، انہوں نے اس کے بجائے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کر ہندوؤں اور سکھوں کی پارٹی میں جانا کیا کیا، وہ قبول اور منظور کیا، نتیجتاً اکثریت ان کی ثابت ہوئی، اور پھر ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے وہ گورداسپور کا علاقہ ہندوستان کو مل گیا۔ اور ایک ایسا مسئلہ اس کی وجہ سے، چونکہ وہ ایک زمینی راستہ تھا کشمیر تک پہنچنے کا، وہ ہندوستان کو ملا، اور آج تک ہم جو ہے وہ تنازع کشمیر کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اتنا خطیر بجٹ جو ہے وہ اس جنگ کے، اس ممکنہ جنگ کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں، جو اگر یہ تنازع نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا بجٹ ہمیں دفاع کے نام پر خرچ نہ کرنا پڑتا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی کیبنٹ کے اندر، بھئی یہ انگریزوں کے پروردہ ہیں، انگریزوں کے تخلیق کرتے ہیں، اور اسی تصور کے ساتھ ان کو کھڑا کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کے اندر جو 1857 کی جنگ آزادی میں غیظ و غضب دیکھا، مجاہدانہ کردار دیکھا، اس مجاہدانہ کردار کے پیچھے جو فلسفہ جہاد کار فرما تھا، جو حریت فکر و وطن کا جو نظریہ کار فرما تھا، اس پر پیشہ چلانے کے لیے ان کو ایک مذہبی پیشوا کی ضرورت تھی جو فلسفہ جہاد کو جو ہے وہ مشکوک بنانے کی مہم سر کر سکے۔ اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب ہوا، جس نے واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی کہ بھئی اب جہاد کا فلسفہ جو ہے وہ متروک ہے، ناقابل عمل ہے، اس کا خیال چھوڑ دو۔ حالانکہ کوئی مسلمان جو قرآن و سنت کی نصوص سے واقف ہے وہ کبھی اس بات کا جو ہے وہ قائل نہیں ہو سکتا کہ جہاد چاہے وہ قتال کی صورت میں ہے، یعنی دو بدو جنگ ہے اسلحے کے ساتھ، یا علمی فکری اور تحریری جہاد ہے، اس جہاد کو کسی بھی صورت میں وہ اس پر کمپرومائز کرنے اور اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اس طریقے سے باقاعدہ طور پر روز اول سے مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی دینی جو ہے وہ متفق علیہ تعبیر کو مشکوک اور متنازع بنانے کے لیے کھڑا کیا گیا۔